السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی اس پلے لسٹ یا پروگرام میں جو جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی کے نام سے بنایا گیا ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہوں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہتر انداز میں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب، نماز جنازہ، کلمے اور فقہی مسائل سے آگاہی ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ پہلے باقاعدہ اس قاعدے کا تعارف، پھر اس کے بعد تختی وائز شروع کر کے سبق نمبر 5 تک پہنچے ہیں۔ سبق نمبر 5 کو شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں سپارہ شروع کرنے کی یا سبق پڑھنے کی، جس میں ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہمیں یاد رہتا ہے۔ تو اس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 5 تنوین کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے ان، ان، ان۔ تنوین کے ہجے یعنی جوڑ اس طرح کریں جیسے من کے میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ اس میں سمجھ لیتے ہیں۔ ویسے اس کے حوالے سے جو سوال آئیں گے وہ یہی ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ باقی اس کے جوڑ کے حوالے سے بھی سوال آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے کہیں الف اور کہیں یا لکھا ہے تو کیا کرنا ہے، تو اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں دیکھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ تختی پڑھیں گے۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ آ گیا، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور حرکت کی جمع حرکات ہے، جس پہ حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس کے اوپر تنوین ہوگی اس کو منون کہیں گے۔ منون یعنی تنوین دیا گیا۔ تنوین کہتے ہیں اصل میں نون ساکن ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہی نکلتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب الف کی انہوں نے مثال دی ہے۔ اب ہم الف کو یا حمزہ کو ایسے لکھیں گے۔ اب اس کے اوپر 2 زبریں لگائیں، 2 زیریں لگائیں اور 2 پیشیں لگائیں، تو یہ کیا بن گیا؟ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، 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 ان۔ اچھا، اب اس کو ہم اگر یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ختم کریں تو پھر ان، ان، ان کیسے لکھیں گے؟ تو پھر لکھیں گے ایسے، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، 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 ان۔ اب دیکھیں گے تو یہ بھی ان، 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 یہ بھی ان، ان، ان۔ تو بھائی سوال آتا ہے کہ یہ تو چلو نون آ گئی نا، دکھنے میں بھی دکھ رہی ہے اور ویسے بھی اس کو پڑھنا بھی ان، ان، ان چاہیے، لیکن ادھر تو نون نہیں ہے، اس کو پھر کیوں ان کر رہے ہیں؟ یہ تو حمزہ نون زبر ان سمجھ میں آ گیا، عقل بھی کہتی ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، قاعدہ بھی یہی ہے، لیکن یہاں تو نون نہیں ہے، پھر ہم اس کو کیوں ان کر رہے ہیں؟ کیوں اس کو ان کر رہے ہیں؟ کیوں اس کو ان کر رہے ہیں؟ نون تو ہے نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے نا، یہ اصل میں نون ساکن ہی ہے جو کلمے کے آخر میں آتی ہے، اسی لیے اس کی آواز بھی نون کی طرح نکلتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ضرورت ہوگی نون ظاہر کرنے کی تو ہم زبر کو ختم کر دیں گے، جیسے یہ 2 زبر ہے ان ہے، اب ہم اگر نون ظاہر کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم زبر کو ایک کو ختم کر دیں گے، صرف ایک زبر باقی رہے گا اور نون ساکن لگا دیں گے۔
اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی نون ساکن کو چھپانے کی کہ نون ساکن نظر نہ آئے تو پھر ہم جو ہے یہ نون ساکن جو ہوگی اس کو ختم کر دیں گے اور یہاں ایک زبر کے اوپر ایک زبر اور لگا دیں گے، دو زبر کر دیں گے، تو پڑھا ایک ہی جیسا جائے گا۔ یہ سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تنوین کے ہجے آپ نے کیسے کرنا، وہ ہجے کر کے بتایا، جوڑ کے کیسے کرنے، سپیلنگ کیسے کرنے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دو زبر کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ جیسے یہ دیکھیں نا، تا کے آگے الف لکھا ہے لیکن یہ دو زبر ہے، یعنی زبر کی تنوین ہے تو یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ یہ مثال لے لیں، یہ بالکل آسان آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ زا لکھا ہے، زا کے آگے الف لکھا ہے نا، تو اب اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ کیونکہ اس لیے یہ قانون انہوں نے بتا دیا کہ زبر کی تنوین یعنی دو زبر کے بعد، زبر کی تنوین کا مطلب کیا ہے؟ دو زبر، زیر کی تنوین دو زیر، پیش کی تنوین دو پیش، تو زبر کی تنوین مطلب دو زبر کے بعد کہیں الف یہ نظر آ رہا۔ چلو اس میں تو ہو سکتا ہے کسی بچے کو سمجھانے میں مشکل ہے، یہ تو سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ الف لکھا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، تو یہ زا الف دو زبر زن ہرگز نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو سادہ پڑھنا ہے، زا دو زبر زن، الف کا نام نہیں لینا۔ اسی طرح سے یا بھی کہیں لکھا ہوتا ہے دو زبر کے بعد، جیسے دیکھیں یہ مثال آ گئی، یہ اب یہ دال کے بعد یا لکھا ہے لیکن دو زبر ہے، زبر کی تنوین ہے تو زبر کی تنوین کے بعد یعنی دو زبر کے بعد یا لکھا آ گیا، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لینا، اس کو پڑھنا ہے دال دو زبر دن، اس کو دال یا دو زبر نہیں کرنا بلکہ دال دو زبر دن کرنا ہے، یا کا نام نہیں لینا۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہیں الف اور کہیں یا لکھا آئے گا دو زبر کے بعد، یہ بھی یاد رکھیں، ایک زبر کے بعد آئے تو پڑھنا ہے، دو زبر کے بعد اگر الف لکھا یا لکھا آپ کو نظر آئے تو اس کا نام آپ نے نہیں لینا، آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ تو یہ یہاں تک آپ کے ذہن میں آگے ہوگی بات انشاءاللہ ساری۔ تو یہاں سے آگے میں شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس میں سوال جو آ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس پر تنوین ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تنوین اصل میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین جو ہے نا نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ یا پھر ایک ہی سوال کریں گے تو اس میں آپ یہ ٹوٹلی پورا جواب دے سکتے ہیں، یعنی تنوین کیسے کہتے ہیں تو اس میں آپ پورا جواب یہ دے سکتے ہیں، اس کی مثال بھی دے سکتے ہیں جیسے ان ان، اور اس کے ہجے کیسے کرنے وہ بھی آپ کر کے بتا سکتے ہیں یہاں پر جو لکھے گئے ہیں۔ اور اگر سوال کیا جائے کہ دو زبر کے بعد اگر الف لکھا ہے تو اس کو پڑھیں گے یا نہیں، یا لکھا ہے تو اس کو پڑھیں گے یا نہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کے سوالات بھی یہاں پہ کلیئر ہو گئے۔ سبق نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس طرح سے پڑھنے کی کہ آپ پیچھے اس کو دہرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پھر دوبارہ یہ آسانی کے ساتھ آپ کے موبائل کے اندر موجود ہو اور بار بار اس کو دیکھ سکیں، سیکھ سکیں۔ اچھا، یہاں پر جیسے میں نے پیچھے حرکت کے بارے میں سمجھایا تھا کہ بعض بچے اس کو پڑھتے ہیں تا دو زر تن، تا دو زر تن، تا دو پے تن، تو دو پے نہیں، دو زر نہیں، دو زر نہیں، بلکہ دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی نام اچھی طرح سے لیا جائے۔ بعض ایسے بھی کرتے ہیں کہ تا دو زیراں تن، تا دو پیشاں تن، تو ایسے بھی یہ غلط ہے، معروف پڑھنا ہے تا دو زبر تا دو زیر، یہ انہوں نے طریقہ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے دو زبریں دو زیریں دو پیشیں نہیں لکھا، بلکہ یہ صرف سادہ تا دو زبر تن۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آپ نے جب یہ تن 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 کرنا ہے تو نون جو ساکن ہے اس کو آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، اس کو ہلانا نہیں ہے، کیونکہ وہ قلقلے والی نہیں ہے، نہ ہی اس کو حرکت دیں گے یا ہلائیں گے، ایسے نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ زن زن زن، یہ غلط ہے، زن 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 جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا، یعنی جماؤں کے ساتھ پڑھنا۔ تو وہاں پر یہ بھی خیال رکھیں کہ بعض بچے نون کو کھا جاتے ہیں، نون کو ظاہر نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ نون پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو نون کو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ نون پڑھی ہے۔ جیسے بن بن بن، تو نون کا پتہ چلے کہ ہاں پڑھی ہے، بالکل ہلانا بھی نہیں ہے اور بالکل چھپانا بھی نہیں ہے۔ تو ایسے پڑھائیں یا پڑھیں کہ نون کا پتہ بھی چلے کہ ہاں پڑھی ہے اور وہ قلقلہ بھی نہ ہو۔ اور باقی اس میں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، حروف مستعاری موٹے پڑھے جانے والے ہیں یا پھر باریک کرنے والے ہیں یا سیٹی والے ہیں، وہ سارا یہاں پہ آپ نے ان کا خیال کر کے پڑھنا ہے۔ شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن،
تا دو زیر تن تا دو پیش تن 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 طا دو زبر طن طا دو زیر طن طا دو پیش طن 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 زا دو زبر زن زا دو زیر زن زا دو پیش زن 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 ذال دو زبر زن ذال دو زیر زن ذال دو پیش زن ذن 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 وا دو زبر ظن ظا دو زیر ظن ظا دو پیش ظن 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 ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر دن ضاد دو پیش ضن 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 ثا دو زبر سن ثا دو زیر ثن ثا دو پیش ثن 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 سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 صاد دو زبر صن صاد دو زیر صن صاد دو پیش صن 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 کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 اگلا صفحہ قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان ان عین دو زبر عن عین دو زیر عن عین دو پیش عن 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 دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن 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 خا دو زبر خن خا دو زیر خن
خا دو پیش خن 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 غین دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن 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 با دو زبر بن با دو زیر بن با دو پیش بن 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 میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من 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 واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون 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 فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن 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 لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن 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 نون دو زبر نن نون دو زیر نن نون دو پیش نن 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 را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن 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 جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن 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 شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن 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 یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون ین ین یون یہاں تک یہ سبق نمبر 5 ہمارا مکمل ہوا، اور اس سبق نمبر 5 میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل، نماز، کلمے، دعائیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، سنتیں اور آداب بھی۔ تو ابھی رابطہ کریں اور اپنے لیے یا اپنے بچوں کے قرآن پاک کی بہترین تجوید کے ساتھ پڑھائی کے لیے رابطہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ بار بار ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔